السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ جمیل بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جمیل نہیں ہے، کیا ہے؟ جمیل۔ ان کا خاندانی پس منظر، نام ان کا جمیل، والد کا نام یسار مزنی تھا۔ ان کے بھائی جلیل القدر صحابی سیدنا معقل بن یسار صلح حدیبیہ میں حاضر تھے۔ کیا نام ہے؟ معقل۔ جس درخت کے سائے تلے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، یہ جلیل القدر صحابی اس درخت کی ٹہنیاں اوپر اٹھائے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کو دور کر رہے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب کو دکھائی دے سکے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے تشریف فرما کر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، اور میں آپ کے سر کے اوپر لٹکنے والی ٹہنی کو اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ ہم اس دن 1400 افراد تھے۔ ہم نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ جب خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تھی اور مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، ایک تلوار تھی، اور وہ اس غرض سے آئے بھی نہیں تھے کہ لڑائی کریں گے، تو یہ سخت امتحان کا وقت تھا۔ لیکن ایمان کے ساتھ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کس حد تک اپنے وعدے پر، اپنے قول پر پکا رہتا ہے، سچا رہتا ہے۔ تو بہرحال ایک ایک مسلمان نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کر دیا تھا۔ انہوں نے وہاں ایک نہر کھدوائی جو ان کے نام سے منسوب تھی، اور اسے نہر معقل کہا جاتا تھا۔ اس کے کنارے پر ان کا گھر بھی تھا۔ ابو نعیم نے ابو الاشہب سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حسن بصری کے حوالے سے بتایا کہ عبید اللہ بن زیاد نے سیدنا معقل بن یسار کی اس بیماری میں تیمارداری کی جس مرض میں اس نے وفات پائی۔ سیدنا معقل نے ابن زیاد سے کہا کہ میں تجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اگر میری یہ حالت نہ ہوتی جو تم دیکھ رہے ہو تو میں تجھے یہ حدیث نہ بتاتا، یعنی میں سخت بیمار ہو چکا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں زندہ رہتا بھی ہوں کہ نہیں، تو میرے پاس علم کی جو امانت ہے وہ میں آگے پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں ما من عبد استرعاہ اللہ رعیتہ فلم یحطها بنصیحة الا لم یجد رائحة الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو حکمرانی عطا کرتا ہے، یعنی جیسے انہیں بصرہ کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہی سے پیش نہیں آتا، تو وہ حکمران جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ یعنی اتنی سخت بات ہے یہ، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ ایک تو بڑی حکمرانی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی چھوٹی ذمہ داری ہوتی ہے، تو جس شخص کے نیچے بھی کچھ لوگ کام کرتے ہوں انہیں ان کی فکر ہونی چاہیے، ان کی بھلائی، ان کی دین دنیا کی خیر خواہی کا پورا پورا لحاظ ہونا چاہیے، یعنی ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسی عمدہ نصیحت ہے جسے ایک وہ شخص بیان کر رہا ہے جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس نصیحت کو سنے وہ مرنے سے پہلے جلد توبہ کر لے۔ نصیحتیں اور عبرتیں تو بہت ہیں، لیکن ان نصیحتوں اور عبرتوں سے سبق حاصل کرنے والے لوگ کم۔ ابو البداح سے شادی۔ سیدنا معقل بن یسار کے چچا کا بیٹا ابو البداح ان کے پاس آیا اور اس نے معقل بن یسار سے ان کی ہمشیرہ جمیل کا رشتہ مانگا۔ جب انہوں نے رشتہ دینے میں موافقت کا اظہار کر دیا تو دلہن کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان سے دلہن کا لباس عاریتاً لے کر زیب تن کرے۔ مدینہ منورہ میں جو دلہن بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عروسی جوڑے کا مطالبہ کرتی تو آپ اسے عطا کر دیتی۔ اس طرح ان کی رخصتی کا عمل تمام ہوا۔ یعنی ہر دفعہ کوئی لاکھوں کا مہنگا جوڑا نہیں بنایا جاتا تھا،
یہ طور طریقے جو آج ہم نے اپنا لیے ہیں اسراف کے، جس کی جواب دہی کرنی ہوگی، یہ اس دور میں نہیں تھے. ایک ہی جوڑا کئی لوگ پہن کر ایک دن گزار لیتے اور کام ختم ہو جاتا. اور حضرت عائشہ نے بھی جو اپنی شادی پر پہنا تھا وہ بھی دھلا ہوا قمیص تھا، یعنی بالکل نیا نہیں تھا، برانڈ نیو نہیں تھا. اصل میں ہم نے اپنی آخرت سے زیادہ، مقصد زندگی سے زیادہ شادیوں کو اہمیت دے دی، اور وہ بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر ہونے کے بعد اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ نبھانا بھی مشکل ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خوشی دے انسان کو اور انسان اس خوشی کے موقع پر شکرانہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے تو پھر اس کام میں کیا برکت ہو سکتی ہے. سیدنا معقل بن یسار جب بھی اپنی ہمشیرہ کے پاس آتے تو وہ ان سے یہی پوچھتی کہ آج قرآن مجید کا کون سا اور کیا حکم نازل ہوا ہے. یعنی ان کی دلچسپیاں نت نئے کپڑے بنانا نہیں تھے کہ اب کون سی برانڈ آ گئی ہے، اب کون سا نیا ڈیزائن آیا ہے. ہماری لڑکیاں تو یہ پوچھتی رہتی ہیں نا، تو یہ کیا پوچھتی تھی؟ قرآن کا کون سا نیا حکم آیا ہے. یعنی ان کی گفتگو گھر والوں کے ساتھ بھی علمی گفتگو ہوتی تھی. ان کے شوق، ان کی دلچسپی کچھ اور تھی. جیسے ہو سکتا کہ آپ میں سے کچھ لوگ گھر جاتے ہو تو گھر والے پوچھتے ہو اچھا بتاؤ آج کیا پڑھ کے آئی ہو، اور کچھ لوگ صرف کھانا پکانے کی اور کپڑوں کی اور دنیا کی باتیں کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ صحابیات ہیں. ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ان کے تابع کرنا چاہیے. جو حکم بھی نازل ہوا ہوتا وہ انہیں بتاتے. اگر قرآن کا کوئی نیا حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو وہ حدیث بتا دیتے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا اور اس کے ساز و سامان کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے. وہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور آخرت میں ہی وہ دلچسپی رکھتے تھے اور اس کے لیے تیاری کرتے تھے. ابو البدا مالی طور پر کمزور تھے. بیوی نے اپنے خامند کی غربت و افلاس کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حق میں خیر و برکت کی دعا کی. سیدہ جمیل، ان کا خامند ابو البدا، اور بھائی معقل بن یسار اکثر اوقات قرآن و حدیث کے مسائل میں بحث کیا کرتے. ان کی یہ بحث و تحمیس اس قدر مفید اور دلکش ہوتی کہ کیا کہنے. ان کے سبب قرآنی آیات کا نزول. سیدہ جمیل، ان کے خامند اور بھائی کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئیں. محمد بن مثنی نے عبد العالی اور انہوں نے سعید اور قتادہ کے حوالے سے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسن نے بتایا کہ سیدنا معقل بن یسار کی ہمشیرہ کو ان کے خامند نے طلاق دے دی. وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا. جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، لیکن معقل بن یسار کو غیرت اور غصہ آیا اور انہوں نے کہا چھوڑیے، اب اس کہانی کو رہنے دیجیے. اس نے پھر نکاح کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر معقل ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معقل بن یسار کو اپنے پاس بلایا اور انہیں یہ قرآنی آیت پڑھ کر سنائی تو انہوں نے اپنی غیرت اور غصے کو ختم کر دیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات کہ اللہ کا حکم آئے اور انسان اس کے آگے جھک جائے کہ بس میری مرضی نہیں، اب اللہ کی مرضی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، یعنی پہلے ہی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ ایک طلاق کے بعد عدت پوری ہونے کی صورت میں دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، یعنی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا، کیونکہ عام طور پر جب لڑکی گھر آ جاتی ہے تو ماں باپ پھر کسی صورت میں روٹی ہوئی کو بھی ماننے نہیں دیتے، کہاں یہ کہ دوبارہ نکاح کرنے دے. یہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک المیہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، کیونکہ انسانی دلوں کی حالت بدلتے دیر نہیں لگتی. انسان اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لیتا ہے
اس سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کے حق میں ایک دوسرے سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اپنا مستقبل اور بچوں کا دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں نے غلطی کی اور واپس جانا چاہتا ہے. تو اسلام نے آخری حد تک واپسی کے راستے کھلے رکھے، الا یہ کہ کوئی اس تعلق کو مذاق ہی بنا لے یا عورت کو ستائے، تو اس صورت میں پھر جب 3 طلاقیں 3 دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر راستہ بند کر دیا کہ بار بار اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنایا جائے. تو یہاں پر فرمایا کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ابو البدا، جمیل اور معقل بن یسار پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. یہ مومن لوگ تھے اور دین اسلام کے ساتھ وابستہ تھے. آمین یا رب العالمین. معقل بن یسار جو تھے، ان کو علم کا شوق تھا. معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے عرض کیا، مجھے ایک عورت ملی ہے جو اچھے خاندان والی، خوبصورت ہے، لیکن اس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر وہ آپ کے پاس دوسری بار آیا تو آپ نے منع کر دیا. تیسری بار آیا تو آپ نے منع کر دیا، کیونکہ وہ صرف ایک انجوائمنٹ چاہتا تھا. تو آپ نے فرمایا، خوب محبت کرنے والی، خوب جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں انہوں نے روایت کی ہے، معقل بن یسار سے مروی ہے کہ ایک انصاری آدمی نے ایک عورت سے شادی کی. اس عورت کے بال گرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دوسرے کے بال جوڑنے کا مسئلہ پوچھا گیا. بالوں سے بال جوڑنے کا، جیسے اگر چھوٹے بال ہیں تو دوسروں کے بال لگا کے وگ بنانا یا بیچ میں مینڈیاں کر کے ملا لینا، تو اس کا مسئلہ پوچھا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ملانے والی اور ملوانے والی دونوں پر لعنت کی ہے، یعنی جو کروائے کسی پارلر سے یا پھر جو اس کا کرے. اور خاص طور پر جو جوڑا بنانے کے لیے بیچ میں پف رکھ دیتے ہیں وہ تو ویسے ہی ناپسندیدہ ہے. حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون یہ بات جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو پوتے کے ترکے میں سے کیا دلایا تھا؟ اب معقل بن یسار نے کہا، میں جانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو 6واں حصہ دلایا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس وارث کے ساتھ؟ انہوں نے کہا، یہ مجھے نہیں معلوم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں یہ نہیں پتا تو پھر تمہارے یہ جاننے کا کیا فائدہ؟ یعنی کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا پوری طرح، لیکن آدھا مسئلہ تو خیر بتا ہی دیا نا. حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معقل بن یسار بیمار ہو گئے. اب عبید اللہ بن زیاد ان کی بیمار پرسی کے لیے آیا. کہنے لگا، معقل کیا آپ سمجھتے کہ میں نے کسی کا خون بہایا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم. ابن زیاد نے پوچھا، کیا آپ یہ سمجھتے کہ میں نے مسلمانوں کے نرخ میں کچھ دخل اندازی کی ہے، یعنی قیمتیں بڑھائی؟ انہوں نے کہا، مجھے نہیں معلوم. مجھے اٹھا کر بٹھاؤ اور پھر فرمایا، اے عبید اللہ سن، میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 1-2 مرتبہ نہیں سنی، یعنی زیادہ بار سنی ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مسلمانوں کے نرخ میں دخل اندازی کرتا ہے کہ ان پر ان کے نرخ بڑھا دے، یعنی قیمتیں بڑھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم کے بڑے حصے میں بٹھائے. ابن زیاد نے پوچھا، کیا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا، 1-2 مرتبہ نہیں، یعنی زیادہ مرتبہ سنی ہے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو انہوں نے ان الفاظ میں اس کو قبول کیا کہ جب ان کی بہن کے متعلق آیات نازل ہوئی تو انہیں سن کر معقل بن یسار نے کہا، سمعا لربی وطاعتن، سمعا لربی وطاعتن، میرے رب ہی کے لیے سمع و اطاعت ہے، یعنی میں نے رب کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی. پھر اس شخص کو بلایا اور فرمایا، میں اسے تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں اور تمہارا اکرام کرتا ہوں، تمہیں عزت دیتا ہوں. اخضر بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں بعض راستوں پر معقل بن یسار کے ساتھ تھا، ہم تکلیف دہ چیز کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا، یعنی اکٹھے جا رہے تھے تو راستے سے تکلیف دہ چیز انہوں نے ہٹا دی. پھر میں نے اسی طرح کی چیز دیکھی تو میں نے اسے پکڑا اور اسے دور کر دیا. اب وہ جو عمل دیکھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کر لیا. کون تھے یہ کرنے والے؟ اخضر بن معاویہ. اخضر تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے بھتیجے، جو کام تم نے کیا کیا اس پر تمہیں کسی چیز نے ابھارا؟ یعنی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے کہا، اے چچا جان، میں نے آپ کو ایک کام کرتے دیکھا تو میں نے بھی ویسا ہی کر دیا. حدیث نہیں سنائی ابھی، صرف کر کے دکھایا.
عمل کی زبان زیادہ بھاری ہوتی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس سے ایک نیکی قبول کر لی گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک درخت مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ درخت کاٹ دیا. اس ایک درخت کے کاٹنے کی وجہ سے وہ جنت کے باغوں میں گھوم پھر رہا تھا. تو کسی کو تکلیف دینا اور تکلیف ہٹانا یہ دو مختلف کام ہیں. ہمیں کس میں مزہ آتا ہے؟ تو ہم نے اپنے مزے کو تبدیل کرنا ہے. ہمیں مزہ آنا چاہیے لوگوں سے تکلیف ہٹا کر. کوئی بھی چیز کسی کے راستے میں آ رہی ہو تو ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اس کو دور کیا جائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. ایک اور حدیث انہوں نے روایت کی ان سے متعلق ہے. ایاز ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے دو لوگوں کو معقل بن یسار کے پاس لڑتے ہوئے دیکھا. تو معقل بن یسار نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی شخص کا مال حاصل کر لے، یعنی جو قسم کھا کے مال حاصل کر لے، تو وہ اس حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا. ابو عبداللہ جسری کہتے ہیں میں نے معقل بن یسار سے مشروبات کے حوالے سے پوچھا، ڈرنکس کے بارے میں، کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں جہاں کھجوریں کثرت سے ہوتی ہیں. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کھجور کی فضیح نامی شراب کو حرام قرار دے دیا تھا. پھر ایک آدمی نے آ کر معقل بن یسار سے اپنی بوڑھی والدہ کے متعلق پوچھا کیا انہیں نبیذ پلائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ کھانے کی کوئی چیز نہیں کھا سکتی. تو معقل نے اس کو روک دیا، یعنی پلانے نہیں دیا، نہ نبیذ پلانے دیا اور نہ فضیح پلانے دیا. انہوں نے کچھ حدیث اور بھی روایت کی ہیں. معقل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کر کے آنے کے برابر ہوگا. حرج کس کو کہتے ہیں؟ قتل کو. یعنی جب کثرت سے لوگ قتل کیے جا رہے ہوں گے اور بغیر وجہ قتل کیے جا رہے ہوں گے، اس زمانے میں عبادت کرنا، حق پر قائم رہنا، یہ ایسا ہی ہے، اتنے بڑے ثواب کا کام ہوگا جیسے کوئی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہو. معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، میں تمہارا دل غنا سے بھر دوں گا، یعنی اطمینان سے بھر دوں گا دل، یعنی عبادت کے لیے وقت نکالا کرو. اور تمہارے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا، یعنی ختم نہیں ہوگا. اے ابن آدم تم مجھ سے دور نہ ہونا ورنہ میں تمہارا دل محتاجی سے بھر دوں گا. ایک خالی پن ہوگا، اس میں ہر وقت ایک ضرورت کی کیفیت ہوگی، اور تمہارے دونوں ہاتھ مصروف کر دوں گا. تو کیا چیز دل کو غنا سے بھرتی ہے اور ہاتھوں کو رزق سے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف رغبت کرنا. لیکن بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام جو ہے یا عبادت کا کام جو ہے وہ ہماری دنیا کے راستے میں رکاوٹ ہے. ہم دنیا کے کام توجہ اور شوق سے کرتے رہتے ہیں، جو ہی نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بس 4 ٹکرے ماری اور بات ختم. کچھ بھی ہو اپنی عبادت کو آسان طریقے سے ادا کرنا ہے، اسی سے ہمارے دین دنیا کے مسائل حل ہوں گے. سیدنا معقل بن یسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی ٹھونس دی جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت کو ہاتھ لگائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رش والے بازار ہوتے ہیں، بعض اوقات مسلمان مرد ہی مسلمان عورتوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا اسلام ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. سیدنا معقل بن یسار سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صبر کرنا اور عفو درگزر کرنا افضل ایمان ہے، کیونکہ ایمان صرف قول کا نام نہیں بلکہ فعل بھی اس میں شامل ہے، اعمال بھی شامل ہے. تو اعمال میں عفو درگزر اور صبر بہترین اعمال ہیں. معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے علاوہ یعنی دوسرے نان مسلمز کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے خون برابر ہیں. یعنی ہر مسلمان کی عزت، اس کی جان مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.